کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے دوسرے پر ایسے خواہ مخواہ کے تبصرے، دوسروں کی عزت کو اچھالنا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ یہ تبصرے بھی بزرگوں نے لکھا ہے جہاں پر محفلیں زیادہ ہوں گی وہاں پر خواہ مخواہ کے تبصرے ہوں گے، وہاں پر ہی آخر میں گناہ کما کے ہی اٹھیں گے۔ باتیں تو خاص کوئی ہوتی نہیں ہیں، ہر آدمی دوسرے کو کہتا ہے یار کوئی نئی تازی سناؤ۔ جو نئی تازی کیا ہوتی ہے، وہ جب ساروں کی نئی تازی ختم ہو جاتی ہیں تو پھر دوسروں کے گلے شروع ہو جاتے ہیں، تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں برے خیالات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر کسی کی عزت کو اچھالنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو آدمی کسی عورت کی خاص طور پر عزت پہ حرف ڈالتا ہے، برا تبصرہ کرتا ہے، ان پر دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب تیار ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، جو عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں، ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، پھر وہ گواہ بھی نہیں لے آ سکتے، صرف خالی خولی تبصرہ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے بندوں کو حکومت وقت 80 کوڑے لگائے اور آج کے بعد ان کی گواہی لینا بند کر دے۔ یہی لوگ گندے ترین انسان ہیں جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، صرف زبان کا چسکا، فلانی ایسی فلانی ایسی فلانی ایسی فلاں ایسی فلاں ایسی، یہ طریقہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی غلط ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے پاس مشکات شریف کا نسخہ ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، روایت ہے، فرمایا کہ میں معراج والی رات ایک قوم کے پاس سے گزرا سا تو ان کے ناخن جو ہے بڑے تانبے کے بنے ہوئے تھے، بڑے لمبے لمبے تھے اور تانبے کے بنے ہوئے تھے، وہ اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں جن کو یہ سزا دی گئی؟ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے ناخنوں سے اپنے سینے کو چھلنی کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بڑا عجیب جواب دیا، ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پہ حرف اٹھایا کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے، خالی خولی ایسے تبصرے۔ یہ بہت ہی بری عادت ہے کسی کی عزت کے بارے میں تبصرے کرنا۔ زبان کے اوپر کم از کم اتنا کنٹرول ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جس کا مفہوم یہ کہ بھئی آپ ہمارے بارے میں کس چیز کا خطرہ سمجھتے ہیں؟ کسی جگہ پہ آپ نے مال کے بارے میں فرمایا، ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا میں اس زبان کا خطرہ تمہارے بارے میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں، تمہاری زبانیں بے قابو ہو جائیں گی۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، اور دو ٹانگوں کے درمیان شرم کا صحیح استعمال کرنے کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن بننا چاہتا ہوں، اس کو جنت دلوا کے رہوں گا جس آدمی کا اپنی زبان پہ کنٹرول ہوگا۔ اس لیے کسی کی عزتوں سے مت کھیلیں۔ دیکھو کتنی گندی اور بری سزا ہے، اس کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے 80 کوڑے بطور سزا کے بھی ہیں، اور آخرت میں تانبے کے ناخنوں سے اپنا منہ چھیلے گا، اپنے سینے چھیلیں گے۔ اس کے اندر چاہے مرد مبتلا ہیں یا عورتیں مبتلا ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں میں کبھی بھی حرف نہ آنے دیا کریں، دوسرے کی عزتوں کو سنبھالیں گے، دوسرے کی بیٹیوں کی عزتوں کو سنبھالیں گے تو اللہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رکھے گا، تمہاری بیٹی آل اولاد نسلوں کی عزت محفوظ رکھے گا۔